أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. تو آئیے ہم سب مل کر اظہر شاہ صاحب کا یہ بیان دیکھتے ہیں. میں تو زندگی بھر یہی کہتا رہوں گا، کہتا رہا ہوں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام ہے یہ کہ تجھے عافیت بخشی فضیلت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. اور خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا. اور سرگودا کے روشن ضمیروں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ غزوہ بدر میں صدیقہ کی چادر اسلام کا پرچم بن گئی. اور یہ انتخاب خود رسول نے فرمایا. اب یہ بھی بتاؤں کہ وہ پرچم کن ہاتھوں نے لہرایا، کیونکہ علمبردار بھی زخمی ہو گیا تھا، علمبردار بھی زخمی ہو گیا تھا. جنگ کی گہما گہمی میں پرچم بھی گم ہو گیا تھا. رضاکار قائد کے ہاں آئے، عرض کیا اب کون سا کپڑا بلند کیا جائے. حضور خیمہ میں تشریف لائے، کچھ دیر کے بعد عائشہ کا دوپٹہ باہر لائے. فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ علی نے عرض کیا اللہ کے محبوب حاضر ہوں، حکم فرمائیے. رحمت عالم نے فرمایا آج اسلام کی آن کا امین عائشہ کا دوپٹہ بنے گا اور اس دوپٹے کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ ثابت ہو جائے کہ علی اور عائشہ میں کوئی فرق نہیں. علی جیسا بیٹا کہاں سے لائے گی یہ دنیا، اور عائشہ جیسی ماں کہاں سے لائے گی یہ دنیا. علی کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں اور عائشہ کے ماں ہونے میں. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا. ہاں الحمدللہ ہم عقیدتوں کے لطیف ہیں،
نفرتوں کے نہیں، ہم عقیدتوں کے نقیب ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم آگ بجھانے والے ہیں، آگ لگانے والے نہیں ہیں۔ ہمیں پہچانیے، ہمیں پہچانیے، ہم آگ بجھانے والے ہیں، آگ لگانے والے نہیں ہیں۔ ہم عقیدتوں کے نقیب ہیں، نفرتوں کے نہیں۔ ہم اپنے سینوں کو صحابہ کی عظمت کا خزینہ بنا کر اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں اور اخروی۔ ہم اپنے سینوں کو اہل بیت و آل رسول اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت و محبت کا مرکز بنا کر اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں۔ ہم گالیاں دینے والے نہیں۔ الحمدللہ ہم گالیاں سن سکتے ہیں، اللہ ہمیں یہ ذرف عطا کرے، لیکن گالیاں دینے والے ہم نہیں، اس لیے کہ ہمارا قائد بھی گالیاں نہیں دیا کرتا۔ میرے عزیز دوستوں، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ اس کی وجہ ہے کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے، اور شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمعہ کے اجتماع میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وقت کی حد بندی قوت پرواز چھین لیتی ہے۔ اب بھی میرے بکھر جانے کا وقت آیا تھا، مچل جانے کا وقت آیا تھا، لیکن کیا کروں، فروزہ ہے سینے میں شمع نفس، ادھر قلت وقت کہتی ہے بس کہ گھڑی میں بس قریب ہے 2 کے، اور میرا ہدف تھا 1:45 کا، معذرت چاہتا ہوں۔ صدیقہ کائنات کے نام کو، عظمت کو، سیرت و کردار کو سن کر صرف جھوم سکتے ہو، یا اس عفیفہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تختہ دار کو چوم بھی سکتے ہو؟ پھر سوال کرتا ہوں، صدیقہ کائنات کی عظمت و اہمیت و فضیلت کو سن کر صرف جھوم سکتے ہو، یا اس عفیفہ کی آبرو کے تحفظ کے لیے تختہ دار کو چوم بھی سکتے ہو؟ یہ حلوائیوں کا وعدہ ہے یا سدائیوں کا؟ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔